ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويعلمهم الكتاب والحكمة صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وأعظموا الفرج الصلاة والسلام عليك يا رسول الله السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جس ٹاپک کو موضوع کو لے کر آپ کے سامنے لب کشائی کا موقع ملا ہے، اس ڈیفیکلٹ دور کے اندر آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنا لازم قرار دیتا ہوں۔ آج کا میرا موضوع ہے آئینہ کی روشنی میں اساتذہ کا ادب و احترام۔ میں نے آیت کریمہ پڑھی وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، یعنی کہ حضور آقا علیہ السلام انہیں کتاب و حکمت کا علم دیتے تھے۔ میری طرف توجہ کیجئے گا جو بچے بول رہے ہیں۔ استاد کسے کہتے ہیں؟ استاد کسے کہتے ہیں؟ استاد کی تعریف مصنف علیہ الرحمہ نے بیان کی ہے کہ استاد اسے کہتے ہیں جو علم کے پھولوں کو جمع کر کے اس کا ہار لوگوں کے سینوں پر سجانے والے کو استاد کہتے ہیں۔ بہت کمال تعریف کی ہے مصنف۔ حاضرین محترم، ایک اسلامی طالب علم کو استاد کی مجلس میں بیٹھنے کا طریقہ مجلس نبوی سے سیکھنا چاہیے، اور استاد سے برتاؤ کا طریقہ بھی مجلس نبوی سے سیکھنا چاہیے، اور استاد سے گفتگو کا انداز، گفتگو کرنے کا طریقہ قرآن مجید سے سیکھنا چاہیے۔ ایک اسلامی بلکہ ہر شاگردوں کے لیے واجب ہے استاد کا احترام ادب کرنا، کیونکہ علم بغیر ادب کے تو حاصل ہو جاتا ہے، لیکن فیضان علم، انوار علم اور برکات علم سے یقیناً اسے محرومی حاصل ہوگی۔ آپ اس بات کو اس طرح سمجھیے کہ با ادب با نصیب اور بے ادب بے نصیب۔ با ادب با نصیب اور بے ادب بے نصیب، جس طرح کہ obedience deserve bad luck good luck will disobedience deserve bad luck، یعنی کہ جو با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ حاضرین محترم، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، حضرت علی فرماتے ہیں کہ جس شخص نے مجھے ایک لفظ سکھایا اس نے مجھے اپنا غلام بنا لیا، اب اسی کی مرضی کہ چاہے مجھے آزاد کر دے یا چاہے مجھے بیچ دے۔ سبحان اللہ! چاہے مجھے آزاد کر دے یا چاہے مجھے بیچ دے، اب اسی کی مرضی۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ جب میرے استاد صاحب کا وصال ہوا، اس دن سے لے کر آپ فرماتے ہیں کہ جب بھی میں فرض نوافل سنت جب بھی میں پڑھتا تھا تو اپنے والدین کے لیے اور اپنے اساتذہ کے لیے دعائے مغفرت کرتا تھا۔ یہ بڑی دلچسپ بات۔ امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ میرے اور میرے استاد کے گھر کے درمیان صرف 7 گلیوں کا فرق تھا۔ کتنی گلیوں کا؟ 7 گلیوں کا فرق تھا۔ امام اعظم فرماتے ہیں کہ میرے اور میرے استاد کے گھر کے درمیان، لیکن امام اعظم فرماتے ہیں کہ 7 گلیوں کا فرق ہونے کے باوجود امام اعظم فرماتے ہیں کہ کبھی بھی میں اپنی زندگی میں استاد کے گھر کی طرف پاؤں کر کے سویا نہیں۔ اور امام احمد بن حنبل، آپ کے ادب کا عالم دیکھیں، امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ ہم اگر استاد صاحب کا کوئی ذکر بھی کرتے تھے تو آپ کا ذکر آپ کے نام سے نہیں کرتے تھے، بلکہ آپ کا ذکر آپ کی کنیت سے کیا کرتے تھے۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ
اللہ علیہ فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ جب میں اپنے استاد صاحب کے پاس سبق پڑھنے کے لیے جاتا تھا تو اگر سبق پڑھنے کے لیے پیج بھی پلٹنا ہوتا تو امام شافعی فرماتے ہیں کہ میں وہ پیج بھی آہستہ سے پلٹتا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس پیج کے پلٹنے سے آواز پیدا ہو اور اس آواز کو استاد صاحب تکلیف محسوس کریں، تو وہ پیج بھی میں آہستہ سے پلٹتا تھا کہ کہیں آواز نہ پیدا ہو جس سے استاد صاحب کو تکلیف پہنچے۔ اور ایک مرتبہ بخارا کے اندر ایک شیخ الحدیث صاحب درس و حدیث دے رہے تھے، تو درس و حدیث دیتے دیتے اچانک کھڑے ہو گئے، تو پوچھا گیا کہ حضور خیریت کیوں کھڑے ہو گئے؟ تو آپ نے فرمایا کہ میرے استاد کا بیٹا تھوڑی دور کھیل رہا تھا، دور کھیلتے کھیلتے میرے قریب آ گیا تو یہ ادب گوارا نہیں کر رہا تھا کہ استاد کا بیٹا میری نظروں کے سامنے کھڑا ہو اور شاگرد بیٹھا رہے، تو ادب کی وجہ سے میں نے کھڑا ہو گیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ استاد کا بیٹا قریب آیا تھا، ادب کی وجہ سے کھڑا ہو گیا، ادب کی وجہ سے کھڑے ہو گئے۔ اور اسی طرح امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ آپ درس و حدیث دے رہے تھے تو آپ نے اچانک حکم کیا طلباء کو، اسٹوڈنٹس کو کہ میرے طلباء ایک اونٹ لایا جائے۔ فرما بردار تھے آپ جیسے طالب علم تھے تو فوراً اونٹ لایا گیا، تو آپ نے اچانک یہ حکم دیا کہ اس اونٹ کو پکڑ کر چھت پر چڑھا دو کمرے کی۔ تو طلباء حیران ہو گئے کہ آج استاد صاحب نے عجیب و غریب سوال کر دیا ہے، یہ کیسا پوسیبل ہے، یہ پوسیبل ہے یا نہیں کہ آج اونٹ کو کس طرح اونٹ پر چڑھایا جاتا ہے؟ تو حیران ہو گئے، لیکن دو شاگرد تھے فرما بردار، ایک کا نام محمد تھا اور ایک کا نام یوسف تھا۔ آپ جیسے ہی استاد صاحب نے حکم کیا کہ اونٹ کو چھت پر چڑھایا جائے، آپ نے نہ ادھر دیکھی نہ ادھر دیکھی، آپ کھڑے ہو گئے، اونٹ کو باندھنا شروع کر دیا۔ ایک نے پاؤں سے پکڑ لیا، پاؤں کو باندھنا شروع کر دیا، ایک نے گردن سے پکڑا، گردن سے باندھنا شروع کر دیا۔ جب امام اعظم ابو حنیفہ نے دیکھا کہ اب یہ میرے شاگرد رکنے والے نہیں ہیں، میرے حکم کی تعمیل کر کے ہی رہیں گے، اس اونٹ کو چھت پر چڑھا کر ہی رہیں گے، تو آپ نے کہا بیٹا رک جاؤ ادھر۔ آپ نے بلایا، گئے دونوں، امام یوسف اور امام محمد دونوں گئے، تو کہا حضور ابھی آپ نے حکم کیا تھا کہ اونٹ کو چھت پر چڑھاؤ۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا کہ بیٹا میرا مقصد اس اونٹ کو چھت پر چڑھانا میرا مقصود نہیں تھا، بلکہ میرا مقصود تمہاری فرما برداری دیکھنا مقصود تھا کہ میرے اسٹوڈنٹ، میرے شاگرد کتنے فرما بردار ہیں۔ تو آج انہوں نے اتنا ادب کیا کہ صرف استاد کے حکم کی تعمیل کے لیے اونٹ کو چھت پر چڑھانے کے لیے تیار ہو گئے۔ آج دنیا ان کو امام یوسف اور امام محمد کے نام سے جانتی ہے۔ اور علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی اس جیسی شخصیت سے کون واقف نہیں ہے جنہوں نے تو عشق کی انتہا کر دی۔ آپ نے فرما دیا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لاہو قلم تیرے۔ عاشق رسول تھے آپ، جب بھی سکول سے پڑھ کر واپس آتے تھے، ادب کا عالم دیکھیے، جب بھی سکول سے پڑھ کر واپس آتے تھے اپنا بیگ رکھا، کھانا کھایا، کھانا کھانے کے بعد آپ کا یہ ڈیلی کا معمول تھا، بیگ رکھنے کے بعد، کھانا کھانے کے بعد ڈائریکٹ اپنے استاد صاحب کے گھر چلے جاتے تھے، اور وہاں جا کر بیٹھ نہ جاتے تھے بلکہ اپنے اساتذہ کرام، اپنے استاد مولانا میر حسن رحمۃ اللہ علیہ کے گھر کا کام کاج کرتے تھے، برتن دھوتے تھے۔ جب استاد صاحب انہیں کہتے تھے مولانا میر حسن صاحب، علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کہ بیٹا میرے گھر کا کام کاج نہ کیا کرو، تو آپ رو پڑتے تھے، کہتے تھے کہ حضور کیا میں آپ کا بیٹا نہیں ہوں؟ تو مولانا میر حسن فرماتے تھے کہ تو میرا بیٹا ہے۔ تو ان کا یہ کہنا مقصود یہ ہے کہ اپنے استاد کو بھی اپنے والدین کا درجہ دیا کرتے تھے۔ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ، جب انگریزوں نے، ادب کا یہ عالم تھا، جب انگریزوں نے آپ کو سر کا خطاب دیا تو آپ نے ریجیکٹ کر دیا۔ کیوں ریجیکٹ کیا؟ تو آپ نے کہا کہ انگریزوں میں اس وقت تک آپ کا خطاب، سر کا خطاب قبول نہیں کروں گا، جو کچھ بھی مجھ میں ہے، جو کچھ بھی میرے اندر علم کے روشن ہے، علم کی چراغ ہے، جو کچھ بھی میرے اندر علم ہے وہ میرے استاد کی وجہ سے ہے۔ جب تک میرے استاد کو خطاب نہیں ملے گا اس وقت تک میں اپنا خطاب قبول نہیں کروں گا۔ تو جب انگریزوں نے بار بار کہا کہ آپ قبول کر لیجئے، آپ قبول کر لیجئے، آپ نے ریجیکٹ کیا۔ آپ نے فرمایا جو کچھ میرے اندر ہے میرے استاد کی وجہ سے ہے، جب تک انہیں خطاب نہیں ملے گا میں قبول نہیں کروں گا۔ تو انگریز مجبور آ کر انہوں نے آپ کے استاد مولانا میر حسن صاحب کو شمس العلماء کا خطاب دیا، تو پھر آپ نے سر کا خطاب قبول کیا۔
اور ایک بزرگ تھے سہیل بن عبداللہ، آپ کے پاس کوئی پوچھنے کے لیے سوال آتا، صرف آخری بات پوچھنے کے لیے کوئی سوال پوچھنے کے لیے آتا تو آپ کے پاس، تو آپ نہیں بتاتے تھے، بار بار پوچھتا تھا آپ نہیں بتاتے تھے، پوچھا کیوں نہیں بتاتے تھے؟ فرمایا کہ میرے استاد جب تک زندہ ہے مجھے ضرورت نہیں ہے کہ میں سوال کا جواب دوں۔ اور ہارون رشید بادشاہ تھا، وقت کا امیر المومنین تھا، پڑھنے کا امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ پڑھنے کے بہت شوقین تھے۔ ایک دن ڈیلی کا معمول تھا کہ جب استاد ان کے گھر کے قریب سے گزرتا تھا تو آپ کو دین کا علم پڑھنے کے لیے شوق ہوا کہ میں کیوں نہ آج دین کا علم پڑھوں۔ تو ایک دن جو استاد گزرے تو ان کو روکا، کہا حضور میں دین کا علم پڑھنا چاہتا ہوں تو مجھے پڑھائیے۔ آپ نے فرمایا استاد نے کہ بیٹا میرے پاس ٹائم نہیں ہے، صرف یہی ٹائم ہے کہ میں بادشاہ کے بیٹے کو گھوڑے پر سوار ہو کر پڑھانے جاتا ہوں اور پھر واپسی پلٹتا ہوں، صرف میرے پاس یہی فارغ ٹائم ہے، اس کے علاوہ اور ٹائم نہیں ہے۔ پڑھنے کا بھی شوق تھا تو آپ نے کہا اگر آپ کے پاس یہی ٹائم ہے تو جب آپ یہاں سے گزرا کریں گے بادشاہ کے بیٹے کو پڑھانے کے لیے، آپ گھوڑے پر سوار ہو کر بادشاہ کے گھر کی طرف روانہ ہوں گے گھوڑے کو دوڑاتے ہوئے، اور میں بھاگتے ہوئے آپ کے ساتھ چلوں گا۔ آپ نے مجھے بھاگتے ہوئے گھوڑے پر بیٹھ کر، میں بھاگتا رہوں گا، آپ گھوڑے پر بیٹھ کر مجھے سبق پڑھایا کریں گے، پھر جب آپ واپس آیا کریں گے تو مجھ سے وہ سبق سنا کریں گے۔ تو ڈیلی کا معمول تھا جب بھی استاد صاحب گھر سے گزرتے تو بھاگتے ہوئے استاد صاحب سے سبق پڑھتے، اور پھر جب وہاں پہنچتے تو وہ استاد صاحب گھر جا کر بادشاہ کے بیٹے کو پڑھاتے۔ آپ چوکھٹ پر بیٹھ کر استاد صاحب کا انتظار کیا کرتے تھے اور سبق یاد کیا کرتے تھے۔ واپسی جب گزرتے تھے تو آپ استاد گھوڑے پر سوار ہوتے تو پھر آپ استاد امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ گھوڑے کے ساتھ ساتھ بھاگتے استاد صاحب کو سبق سناتے تھے۔ تو جب ادب کا یہ عالم ہے تو دنیا بھی ان کو امام غزالی کے نام سے جانتی ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خالق